اور میں بسط خلوص گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ سے کہ آپ تشریف لے آئیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ قبلہ کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين العنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي حبك الإيمان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حضرت محترم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی حبک الایمان. اور ظاہر سی بات ہے کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو جو ہے ترجمہ بھی معلوم ہے اور یہ حدیث بھی یاد ہے. تو جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جو ہے مومن ہوگا, اور جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم دائرے اسلام میں ہیں اور اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے, تو پھر اسی طریقے سے ہے کہ مثلاً جو ہے جس طریقے سے کھیر بنائے جائے یا مثلاً جو ہے بہترین بریانی اور اس میں جو ہے نمک نہ ہو, مزہ نہیں ہے. مٹی کا تیل ڈال دیجئے, گھاسلیٹ کا تیل, بے مزہ ہو جائے گا نا. اگر بریانی بہترین بنائے نمک نہ ہو, تو اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم دائرے اسلام میں ہیں اور علی کی محبت نہیں ہے, تو عقیدے کی دنیا میں جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے, بغیر نمک کے بریانی ہے. پڑھی ہے صلوات پڑھی ہے. تو جو ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, علی کی محبت ہے, تو وہ جو ہے عادت کے طور پہ نہیں ہے, ہماری جو ہے فطرت میں ہے, عادت نہیں. اگر عادت ہوتی ہے قبلہ تو عادت بدل جاتی ہے نا سرکار. فطرت جو ہے وہ نہیں بدلتی, عادت ہے. مثلاً جو ہے عادت ہے سگریٹ پینے کی, بیوی نے دھمکی دیا کہ اگر اب سگریٹ پیا تو گھر پہ نہیں آنے دیں گے. عادت بدل گئی نا, گھر کے مارے عادت ہے. تو اسی طریقے سے باقی مثال ذہن میں سوچ لیجئے گا کہ اگر عادت ہے تو وہ عادت جو ہے بدل جاتی ہے, اور فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کی عادت میں تھا جب حکم ہوا تو جھک گئے, فطرت میں جن کے تھا وہ جھک گئے, اور جن کی عادت میں تھا جب حکم ہوا جھکو تو پھر جھکنے سے انکار کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو ملائک کائنات کے جو فرمان ہے
अगर इंसान उस पर गौर करे, उस पर अमल करे, तो फिर ये इंसान जो है सआदत मंद है। जैसा कि खुद मौलाए कायनात ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि बहुत सी चीज़ें जो है आप देखें कि खैर है ना, बहुत सी चीज़ें खैर है। या जब पांचवें इमाम से सवाल किया, लोगों ने पूछा, साहब ने पूछा कि मौला ये बताइए कि खैर क्या है, हय अला खैर अमल, खैर क्या है? तो ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था, मालूम था। नमाज खैर है, रोज़ा खैर है, ज़कात खैर है, ये सब मालूम था खैर है। लेकिन सवाल किया कि मौला ये बताइए कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? हर चीज़ें होती है ना, देखिए आप, जो पानी है, नल का भी पानी है, बिसलहरी का भी पानी है, कुएं का भी पानी है, दरिया का भी पानी है, सब पानी है ना। लेकिन सब पानी में सबसे बेहतरीन पानी जो है वो ज़मज़म है ना। ज़मीन भी है, सब ज़मीन है, बंजर भी है, ये सब ज़मीन है। लेकिन सबसे बेहतरीन ज़मीन एक करबला खाके शफा है, जन्नत से मिला दी जाएगी। तो सवाल किया कि मौला ये बताइए कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो पांचवें इमाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन अमल फातिमा और औलाद फातिमा से मोहब्बत करना, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना। तो अब आप देखें कि जो खैर अमल है, मौलाए कायनात ने फरमाया कि जो खैर है तो निगाह में खैर है, कलाम में खैर है, और सुकूत में ये भी खैर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखने को तो जानवर भी देखते हैं ना, गधा भी तो देखता है, देखने निगाह जो है वो तो दिगर जानवर भी है, किबला है ना, सही है, निगाह भी देखता है। लेकिन इबरत की निगाह से देखे, है ना, इबरत हो निगाह में, है ना, इबरत। इसी तरीके से सुकूत में इबरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है खामोश है, बल्कि जो है वो फिक्र कर रहा हो खिलकत के सिलसिले में कि परवरदिगार ने जो है किस तरीके से ज़मीन को खल किया, आसमान को खल किया। और जो गुफ्तगू कर रहा हो तो जाहिर सी बात है कि वो जो है मुफीद हो, उसमें तफक्कुर हो। तो अब गौर और फिक्र कर रहा है, साकित भी है तो गौर और फिक्र कर रहा है। आप देखें कि होता है ना, जब बच्चा होता है तो लोग कहते हैं ना खामोश रहो, इसमें जो है सुकूत अब गौर और फिक्र कर रहा है कि किस तरीके से परवरदिगार ने ज़मीन को खल किया, आसमान को खल किया, ये तमाम चीज़ें, और इंसान इस पर गौर कर रहा है कि ये ज़मीन है और इसी ज़मीन से खाकी ज़मीन है, इसी ज़मीन से जो है तमाम चीज़ें निकल रही हैं। सेब है, संतरा है, अंगूर है, मौसमी है, सब जो है इसी ज़मीन से है। हवा है और जो है तपिश है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये तमाम चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं। बात बड़ी दकीक कहने जा रहे हैं कि देखें कि ये जब तमाम नेमतें तुराब से मिल रही हैं, वाह, तो जब तुराब ये तमाम नेमतें दे रहा है तो फिर अबू तुराब, फिर जो है ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। जब तमाम ये सिफतें जो है मिट्टी में है, तुराब में, तो फिर जो है अबू तुराब की क्या सिफत होगी, क्या फजीलत होगी। लेकिन जो है आप अगर कहिए, है ना, किबला किसी से अगर कहिए कि ये सबब तमाम नेमतें जो है ज़मीन से मिल रही हैं, तो ये यही कहेगा कि ये सब जो है अल्लाह की बरकत है। जब अल्लाह जो है ज़मीन को बरकत दे सकता है तो हैदर कर्रार को नहीं दे सकता। कहते हैं कि ये बरकत है, तो भाई जो है आप ज़मीन से क्यों ले रहे हैं? ज़मीन से ले रहे हैं तो शिर्क नहीं है, और अगर अली से ले रहे हैं तो शिर्क बोलते। पढ़िए सलवात पढ़िए एक। तो ये तो बहरहाल ये सब क्या है, खैर है ना। निगाह, इबरत की निगाह से देखे तो खैर है, खामोश हो तो ये भी जो है क्या है, खैर है। कलाम कर रहा हो, है ना, ये नहीं कि हर जगह बोल रहा हो, जो मुफीद हो, कलाम कर रहा है तो ये भी खैर है।
الگ الگ کر دیجئے، پھر بہت دقیق بات ہے، الگ الگ دیکھیے خیر ہے، نگاہ خیر، بولنا خیر، سکوت یہ بھی خیر ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیجئے تو ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے، تو یہ جو ہے اگر سمیٹ دیجئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ مولا نے جو فرمایا آپ دیکھ لیں، نہج البلاغہ کی شکل میں جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے، اور جار جرداق نے بھی یہ زمانے سے شکوہ کیا کہ اے زمانہ تجھے کیا ہو جاتا، کیا ہوتا اگر جو ہے وہی علی کی زبان ہوتی اور وہی ذوالفقار۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان اس پہ غور کرے کہ مولا کے جو کلمات ہیں جو نہج البلاغہ کے شکل میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے، بہرحال وہ الگ راستہ ہے۔ تو یہی یار جرداق ہے کہ جب ان سے سوال ہوا، دانشور عیسائی دانشور ہے غیر، اور اس پہ جو ہے نظر کی بے شمار جو ہیں کتابیں لکھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں، تو ایک صلوات پڑھ دیجیے، آ جائیے قبلہ، امام صاحب قبلہ آ جائیے، صلوات پڑھ دیجیے، آ جائیے لکھے۔ تو بہرحال ان کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ جب تہران میں آیت اللہ مصباح ازدی وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ جب ان سے لوگوں نے سوال کیا تہران میں، جار جرداق سے جب سوال کیا تو بہت سے بہرحال سوالات اور جوابات تھے، تو ان سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی؟ تو بہرحال وہ سب بہت سے جوابات ہیں، لیکن انہوں نے جو جواب دیا یہی آخری بات ہے، لیکن جو انہوں نے جواب دیا بہت سے جوابات ہے کہ مثلا جو ہے اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے جو ہے انہی کی قربانی سے دین پھیلے گا، ہے نا، کعبہ کی حفاظت ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے محفوظ رہے گا، جواب دیا۔ لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے بہت دقیق جواب، آخری بات سن لیجئے، یہ جواب دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو قبلہ ہے، مسلمان جو ہے دن میں واجب نماز 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، اور اگر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف النساء نہیں کریں گے تو پھر بیوی جو ہے حلال نہیں رہے گی، اور پھر جو ہے دیگر عبادات جو ہے قبول نہیں ہوگا، یعنی حج جو ہے تمہارا قبول نہیں ہوگا اگر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرو گے، تو پھر جو ہے حج قبول نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بغیر علی کے انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو بہرحال مولا جو ہے سب کو شاد آباد اور سلامت رکھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ 15 منٹ دیے تھے، 13-14 منٹ ہو گیا ہے نا۔ چلیے بہرحال اپنے ٹائم سے مکمل کر دیے تھے، اب بھوک ہو گیا قبلہ کا تو بڑھا دیتے 5 منٹ، گھبرا نہیں رہے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ حب علی عبادہ، علی کی محبت جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو جو بھی علی کا چاہنے والا ہوگا
وہ صاحب بصیرت ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ خود مولا کے زمانے میں یہ تاریخ میں ہے کہ جب معاویہ نے حکم دیا کہ ہم علی سے جنگ کریں گے تو لوگوں نے کہا کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، بہت دقیق بات ہے، یہ نہیں کہا کہ طاقت ہے لشکر ہے نا، کہہ سکتا تھا نا ہمارے پاس دولت ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، لیکن اس نے کیا کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو افراد ہیں انہیں جو ہے اونٹ اور اونٹنی میں فرق معلوم نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ یعنی علی کے مقابلے پہ وہی ہوگا جو جاہل ہوگا۔ بڑھیا صلوات محمد والے محمد۔ تو جہالت کی وجہ سے ہے نا، جہالت کی وجہ سے جو ہے علی کے دشمن ہو گئے۔ یا ملتا ہے نا وہ جو ہے رومی کا یا سعدی کا ایک واقعہ ملتا ہے، ملا بہت دقیق ملتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے علم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ علی کا دشمن ہوگا، اگر علم ہے تو ظاہر سی بات ہے معرفت ہوگی، پہچان کا دشمن نہیں ہوگا۔ وہ جو ہے ذکر کرتے ہیں مولانا رومی کا غالباً وہ تمثیل بیان کیا ہے انہوں نے کہ ایک کسان تھا، وہ دیہات میں رہتا تھا، کسان تھا، اور وہ جو ہے روزانہ کھیت میں جاتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، کھیت یعنی جوتتا تھا، تو وہ گھر کے اندر سوتا تھا اور گھر کے باہر وہ جو ہے بیل باندھ دیتا تھا، آرام کرتا تھا۔ صبح سحر کے وقت مثلا 4 بجے 5 بجے ایسے اٹھتا تھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے بیل سے کہتا تھا، پیر سے مارتا تھا، وہ جاتا تھا دن بھر جو ہے کھیت جوتتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا دن بھر، اور پھر شام کے وقت آتا تھا، باندھ دیتا تھا باہر، پھر گھر کے اندر سوتا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا دیہات میں، تو سوتا تھا۔ یہ روزانہ اسی طریقے سے کرتا تھا، گھر میں سوتا تھا اور سحر کے وقت جو ہے اٹھ جاتا تھا، اور پھر کہتا تھا اٹھو، جاتا تھا دن بھر کھیت کھلیان میں اپنا کام کرتا تھا، پھر جو ہے شام کے وقت آتا تھا، باندھ دیتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک شیر آیا، اور شیر آنے کے بعد جو ہے اس کے گائے کو بیل کو ہے نا کھا گیا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو ہے یہ کسان اسی طریقے سے سحر کے وقت مثلاً دم صبح اندھیری رات میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے پیر سے مارا، کہا اٹھ چلو۔ تو شیر نے دیکھا، کہا مسئلہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر دن کی روشنی میں دیکھتا تو اس کا جگر پھٹ جاتا، سمجھ گئے آپ؟ اسی طریقے سے لوگوں نے علم کی روشنی میں نہیں، جہالت کی روشنی میں دیکھا ہے علی کو، اسی لیے جو ہے انہیں علی کی معرفت نہ ہو سکی ہے نا۔ اگر جو ہے علم کی روشنی میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے تو پھر معلوم ہوتا کہ مولا کائنات کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے جو ہے بہت دقیق علماء کرام اور شاعر بھی ہیں بہترین دقیق، اور آپ جو ہے آپ حضرات ہے نا سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے مراد ہم بھی ہیں ہے نا، آپ حضرات جو ہے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر حال شاعر کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے شاعر کا، وہ بھی عالم ہو اور پھر شاعر بھی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو کیا مقام ہے۔ اور بس ایک ہی جملے میں سن لیجئے بہت دقیق بات کہ آپ نے سنا ہے نا برابر، جب الخزائی کا واقعہ ہے نا وہ سنا ہے نا، وہ ڈاکو وغیرہ تھے، پکڑ لیا، سب سامان وامان لے لیا، اور لے کر جو ہے پھر اپنے آپس میں یہ ہوا کہ تقسیم کریں، لیکن یہ سب گنگنانے لگے ہے نا، گنگنانے لگے، انہی کے اشعار گنگنانے لگے۔ تو دیوبند نے سوال کیا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا معلوم، یہ جو ہے دیوبند الخزائی کا کہ ان کے اشعار ہیں، شعر ہے۔ تو کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہم ہی ہیں۔
تو یہ گئے اپنے سردار سے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، گئے اور جانے کے بعد جو ہے ان سے بتایا، جب بتایا تو کہا کہ بلا کر لے کر آؤ، اس کے بعد کہا اپنا قصیدہ سنائیے، جب سنایا تو کہا کہ اب جو ہے انہیں آزاد کر دو، اسیر کر دیا تھا نا، کہا کہ اب جو ہے آزاد کر دو اور انہیں جو ہے درہم اور دینار دے کر واپس کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کے شان میں اشعار کہتا ہے وہ دنیا میں بھی آزاد ہوتا ہے، اور یہ صلوات محمد والا دنیا میں بھی آزاد ہوتا، آخرت میں۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک